کھا رہے بھائی سننا بہت پیاری بات ہے. ہمارے نبی کھانا کھا رہے, ایک آدمی سامنے بیٹھے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے. کون سے ہاتھ سے؟ جان بوجھ کر ہمارے نبی کو چڑھانے کے لیے, اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کل بھی یمینک, جب کھانا کھاؤ تو کون سے ہاتھ سے؟ ارے بولو نا کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. اور وہ آدمی جو سامنے بیٹھے ہمارے نبی کو چڑھانے کے لیے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, ہمارے نبی نے بڑے پیار سے کہا کہ بھائی کیوں الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ نا, کل بھی یمینک, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو وہ تو چڑھانے بیٹھے تھے. کہا او محمد سیدھا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے, سیدھا ہاتھ اٹھتا. ہمارے نبی نے فوراً فرمایا اٹھتا نہیں ہے, اب اٹھے گا بھی نہیں. صحابہ فرماتے کہ وہ آدمی مرا تو اسی طرح مرا کہ اس کا ہاتھ اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں تھا. تو جیسے کرو گے, ارے بولو نا, تو آج اگر ہم نمازیں چھوڑتے ہیں تو ہماری بچی کل اگر غلط کام کرے تو اس کا ذمہ دار کون؟ بولو بولو نا, ذمہ دار کون؟ امام راضی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ لوگوں لکڑی کو ٹیڑھا کرو گے تو سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا, لکڑی سیدھی کر دو سایہ سیدھا ہوگا. ماں باپ ٹیڑھے ہوں گے, اولاد, اب ماں باپ سیدھے ہو جائے تو اولاد بھی. اسے میرے پیاروں اور میری ماں بہنوں سے کہوں گا, یہ جوا حرام کی روٹی آج ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے, حرام کی روٹی. میرے دوستوں سودی کاروبار آج ہمارے سماج میں عام ہوتا جا رہا. سود کس کو کہتے ہیں؟ ارے کوئی قرضہ مانگنے کے لیے آیا 500 روپیہ, آپ نے کہا لے جا, 2 مہینے کے بعد واپس کرنا 700, تو 500 تو برابر ہے, وہ 200. ارے بولو نا 200 بیاج ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو نا. ہمارے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہمارے نبی نے فرمایا بیاج ہے, سود ہے, انٹرسٹ ہے, ہر وہ قرضہ جو جائے کم اور آئے زیادہ. گیا 500 آیا 700 تو 200 کیا ہے؟ یہ بیاج ہم لوگ کھا رہے. ارے کھا رہے کہ نہیں کھا رہے میرے دوستوں؟ اب جب ہم بیاج کھائیں گے تو ہمارے بچے زنا نہیں کریں گے, ہمارے بچے چوری نہیں کریں گے, ہمارے بچے لوگوں کی عزتوں پہ حملہ نہیں کریں گے. آج میرے دوستوں معاف کرنا, ہمارا جوان ایسے ایسے کام کرتا کہ ماں باپ کسی کے سامنے اپنا منہ بھی نہیں بتا سکتے. ارے ماں گھر میں چھپ جاتی کہ سہیلیوں کے سامنے کیسے جاؤں گی, باپ دوستوں کے سامنے نہیں آتا, کوئی بھی پوچھے گا کہ سارا پوئرا ہے ہو کی دوں, فوراً سوال, تیرے بچے نے ایسا کیا ویسا ہوا, یہ بیچارہ اپنے گھر میں چھپا ہے, یہ نماز پڑھنے بھی مسجد میں نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے قانون کو توڑا. آج اس کے بچے نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا ہر گھر کا بڑا صحیح ہو جائے, جیسا کرو گے. یہ میں نے پہلے بھی سنایا, آج بھی سنا رہا ہوں. میرے دوستوں ہمارے جو پیارے پیارے ہندو بھائی, ان کی کتاب گیتا, کون سی کتاب؟ ارے بولو نا کون سی کتاب؟ گیتا. کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ میرے دوستوں جو ہمارے نبی نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میرے دوستوں گیتا میں بھی یہی, اس کے پہلے والیوم میں یہی لکھا ہوا آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبھا شبھم. یہ میں سنسکرت پڑھ گیا بھائی, آپ تو ایسا دیکھ رہے ہو جیسے کوئی الگ ہی بات ہو گئی. یہ سنسکرت, اور ہمارے یہ پیارے پیارے ہندو بھائی کو سنسکرت نہیں آتی میرے دوستوں, نہیں آتی سنسکرت, نہیں آتی, اور پڑھنے کا کوئی شوق بھی. اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہمارا قرآن کون سی زبان میں؟ بولو نا کون سی زبان میں؟ ہماری حدیث کون سی زبان میں؟ کس کو آتی عربی؟ نہیں آتی. ارے معاف کرنا میرے دوستوں, 50 سال کی عمر ہو گئی, آپ لوگوں کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوئی, سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوئی. ہم قرآن غلط پڑھتے ہیں میرے دوستوں, اللہ معاف فرمائے, بولو اللہ. لیکن میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیاروں ہمارے نبی نے فرما دیا جیسا کرو گے وہی بات سنسکرت زبان میں گیتا میں لکھی ہوئی آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبھا شبھم. اگر ہم نے کسی کو جلایا, اللہ کے دربار میں دیر ہوگی اندھیر نہیں ہوگا. ارے بولو اللہ کے دربار میں دیر ہوگی اندھیر, وہ بھی ہم کو جلائے گا. ہم نے کسی کو تڑپایا, اللہ کہتے ہیں میرے دربار میں دیر ہو سکتی اندھیر نہیں. اگر تو نے کسی کو تڑپایا تو میں بھی تجھے تڑپاؤں گا. اور میرے پیاروں آج ایک بات بتاؤں جو ہمارے سماج میں عام ہوتی ہے. آج یہ ہمارا سماج, یہ ہمارا چھوٹا سا گاؤں یا قصبہ, یہ کڑی, آپ بتاؤ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی کو گناہ کرتا ہوا
مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بولو نا، کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں گاؤں کے کسی آدمی کو دیکھوں کہ وہ کسی عورت کے ساتھ کالا منہ کرتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت بتاتی ہے اسے پیار محبت سے سمجھاتے یہ گناہ ہے، ہو گیا. اور شریعت بتاتی ہے کہ اس کو چھپا دے، ایسا چھپا دے کہ اب وہ اور تو اور تیرا خدا اس کے سوا کوئی نہیں جانے، اور اسی حال میں مر جا. اللہ قیامت میں کہے گا میرے ایک بندے کے گناہ کو تو نے چھپایا، آج میں تیرے تمام گناہوں کو چھپا دوں گا. لیکن ہم لوگ ایسا کرتے؟ ارے بولو کرتے؟ آج ہم نے کڑی میں کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے دیکھا، وہاں چپ چاپ دیکھے گا، اس کو کچھ نہیں بولے گا، بولوں گا تو خراب لگے گا. اب یہاں ہوتے پر بیٹھے گا، تنے خبر آج اپنا گام میں ہوتی ہو، خبر تنے خبر وہ کیا ہوا؟ اب پورا بتائے گا. وہ ہے نا وہ اتنی بڑی داڑھی، وہ ایسا وہ عورت کے ساتھ. کرتے نہیں کرتے؟ اوٹلے پر غیبت کرے گا. ارے بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں، یہ ہمارا سماج میں بگاڑ. ارے مسجد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا ہوا؟ تیرے کو کچھ پتا چلا اس کا کیا ہوا؟ مسجد میں یہاں نماز پڑھا، یہاں نماز کا ثواب گیا. کرتے کہ نہیں کرتے بتاؤ؟ اوٹلے پر غیبت، مسجد میں غیبت. اور ہم تو اتنے بے شرم اور نالائق اور نفٹ انسان ہیں، اللہ معاف کرے. ہاں میں بھی آپ نے اکیلے، میں بھی اتنے نفٹ اور نالائق انسان ہیں. ہم لوگ قبرستان میں ایک آدمی مر گیا ہے، اس کو دفن کر رہے ہیں تو 4-5 آدمی دفن کر رہے، 4-5 آدمی کونے میں کھڑے. تیرے کو معلوم کل اپنے گاؤں میں کتنا بڑا ہوا؟ وہ آدمی ہے نا، وہ ایسا کالا منہ کرتا تھا. کہاں غیبت کر رہا ہے؟ یعنی وہ آدمی کتنا گندا ہوگا، کتنا کمینہ ہوگا کہ وہ قبرستان میں کھڑے ہو کر غیبت کرتا. اسے نہیں معلوم تو جہاں کھڑا ہے نہ جانے نیچے کیا کیا ہو رہا ہوگا. یہ ہمارا سماج ہے. اب سننا، جیسی کرنی اسی پر بتا رہا ہوں. اگر میں نے کسی کڑی کے آدمی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے پیار محبت سے کہا میرا بھائی ایسا گناہ مت کرنا، لیکن دیکھ یہ گناہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تیرے کو معلوم، مجھے معلوم، میرے خدا کو معلوم، اور میں مر گیا، اللہ قیامت میں مجھے کہے گا تو نے میرے بندے کا ایک گناہ چھپایا، میں رحمان اور رحیم، میں نے تیرے سب گناہوں کو چھپا دیا. لیکن یہ حدیث میں بھی ملتا ہے جس کے راوی حضرت واصلہ، میں حوالہ دے رہا ہوں، مشکات شریف کی روایت ہے. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اگر کوئی کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھے اور پھر لوگوں میں بیان کرے، ارے سڑکوں پر بیان کرے، قبرستان میں بیان کرے، مسجدوں میں بیان کرے، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے ایک بندے کے گناہ کو کھولا، اب مرنے سے پہلے میں تجھے اسی گناہ میں ڈالوں گا. اللہ فرماتے مرنے سے پہلے تجھے اسی گناہ میں ڈالوں گا، اور پھر میں ایسا کھولوں گا کہ زمین والے تو کیا آسمان کے فرشتوں کو بھی تیرے گناہ کا پتہ چل جائے گا. میرے پیاروں آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ گناہ کون نہیں کرتا گناہ، لیکن گناہ چھپانا نہیں آتا. ہماری ماں بہنیں بھی جہاں معلوم ہوا کہ کسی بہن سے کوئی گناہ ہو گیا، او ایسا پہاڑ سر پر اٹھائے گی، ایسا لگے گا کہ یہ تو فرشتہ پیدا ہوئی تھی. ہاں، اس کے چہرے پر پردہ نہیں، اس کا دوپٹہ کھلا ہوا، اس کے بال پوری دنیا کے مرد دیکھتے ہیں، اور کسی عورت نے گناہ کیا تو یہ چلاتی ہے ارے کاش کے اس کے گناہ کو دیکھنے سے پہلے اپنے گناہ کو دیکھا ہوتا. اور ایک بات بتاؤں، دیکھو ایک آدمی گناہ کرتا ہے، سنو، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو، ارے بولو نا، اللہ اس کو، لیکن ہم نے اس کا گناہ دیکھا، ہم غیبت، اس کی پیٹھ پیچھے برائی، پیٹھ پیچھے برائی، پیٹھ پیچھے برائی. ارے کتنا بے وقوف ہے، جس نے گناہ کیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا، اور جو دیکھا وہ گنہگار بن گیا. یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی ایمان سے کہو، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو میں تو اسی بات پر آ رہا تھا نا، 2 باتوں کو حل کرنا. مالدار کیسے بنیں گے؟ بننا چاہتے ہو نا بھائی؟ تھک گئے آپ لوگ. اور دوسرا، وہ بیلنس کیسے کرے؟ ایک طرف بیوی، ایک طرف، میرے خیال سے آپ لوگوں کے یہاں یہ جھگڑا نہیں ہے. ہاں، ارے یہ تو سب کے گھر میں جھگڑا ہے. ذرا بیوی کے سامنے ماں کا سر دبا، بیوی کیا بولے گی؟ ہاں، میرا 1000 مرتبہ سر دکھا، کبھی سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا. ارے ماں نے ایک مرتبہ ڈھونگ میں ہوں کیا تو جا کے سر دبانے لگا. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کبھی الٹے بیوی کا سر دبا تو ماں کیا بولے گی؟ اتنا بڑا کیا، میرا پاؤں ہاتھ دکھے کبھی نہ دبایا، اور یہ ابھی کیا آئی اور روزانہ اس کا سر دباتا. اور مرد بھی بڑے چالاک ہوتے. ایک مرتبہ ایک شوہر تھا، وہ روزانہ بیوی کا پاؤں چوبے.
ہو سکتا کڑی کا ہی ہوگا. فرید بھائی تم تو نہیں کرتے نا؟ اس کو ایسے تو میں بول ہی نہیں سکتا, ایسے بولوں تو بہت گرم ہوئے. یہاں ہنسنے ہنسنے میں سب بات بتا دوں. ہاں ایک آدمی ایسا تھا, مولوی حبیب کہاں ہے؟ ہاں اچھا باتھ روم گئے. ہاں اسے کہ میں جب ایسی بات آتی نا بڑے بڑوں پہ ڈال دیتا, میں چھوٹ جاتا. ایک شوہر تھا, اپنی بیوی کا پاؤں چومے. ہاں روزانہ بیوی کا پاؤں چومے, ارے تلوے چومے. کسی نے کہا بائلا ہو گیا, کیا ہو گیا تیرے کو, تیری بیوی کا پاؤں چومتا. میں بیوی کا پاؤں نہیں چومتا, میرے بچوں کی جنت چومتا ہوں. اسے کہ ماں کے قدموں کے نیچے, تو بچوں کی تو ماں ہوئی نا. وہ کہتے نا ایک ہوگا, فرید بھائی کو تو نہیں بول سکتا کہ ہمارے مولوی عثمان کو بول دوں. کوئی ہوتا نا اس کا بچہ 8 سال کا بچہ کہتا ابا ابا او ابو. ابو نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں کب اتنا بڑا ہو جاؤں گا کہ ماں کو پوچھے بغیر میں سب کام کروں گا. میں کب اتنا بڑا ہو جاؤں کہ میرے کو ماں کو پوچھنا نہیں پڑے, ادھر جانا ادھر جانا, یہ کرنا وہ کرنا. ابا بتاؤ میں کب اتنا بڑا ہو جاؤں کہ مجھے ماں کو کچھ بھی پوچھنا نہیں پڑے. باپ نے کہا بیٹھ جا, اب تک تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا ہے. خیر میرے پیارو, میں بات ختم کرنے سے پہلے پھر بتاؤں گا مالدار بننے کا نسخہ کیا ہوگا. لیکن آپ اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو بتاؤ, آگے ویسے کیوں بتاؤ, بننا چاہتے ہو؟ ارے چاہتے ہو نا. ایک بھائی میرے پاس آیا, کہا کہ مولانا ایسا کوئی تعویذ دے دو نا کہ پھٹافٹ مالدار بن جاؤ. ہاں میں نے کہا اس کو کون, دوپہر کا ٹائم, گرمی کا ٹائم. میں نے یوں جیب میں سے پین نکالا, اب کام ہی میرا ہے, میں نے کاغذ پہ لکھا, میں نے کہا جا تیرے گھر میں اچھی جگہ پہ دبا دے, انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. تو یوں کا یوں کھڑا میرے سامنے, یوں آنکھیں پھاڑ کے کر. میں نے کہا بھائی جا دبا دے. تو کہتا ہے مولانا یہ اتنے تعویذ سے کیا ہوگا, بڑا دے نا دیوار پہ لٹکاؤں تو برکت زیادہ ہوئے. ہاں اتنا کاغذ کا ٹکڑا, اس میں تو اتنا پیسہ ملے گا, بڑا دے تو میں دیوار پہ لٹکاؤں. میں نے کہا وہ بھائی اگر یہ بڑے تعویذ سے برکت ہوتی نا تو میں پورے گھر میں لٹکا دیتا, لیکن جہاں میرے گھر میں جا ایک بھی تعویذ نہیں دکھے گا, ورنہ پہلے تیرے کو مالدار بناتا کہ میں خود بنتا. ارے بھائی سیدھی بات ہے نا, اگر تعویذ لٹکانے سے ہوتا تو میں گھر میں کلر بھی نہیں کرتا, وال پیپر تعویذ کا. ہاں میرے پیاروں, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں مالدار کیسا ہوگا اور گھر میں سکون کیسے آئے گا. مالدار کیسا ہوگا اور گھر میں سکون. ارے بولو نا پیارو, اس لیے کہ ہم کو, اس لیے کہ گھر میں بھی بڑا مشکل معاملہ ہے. بیوی کی طرف جاؤ تو ماں ناراض, ماں کی طرف آؤ تو بیوی, اور بیلنس کرنا بہت مشکل. اس لیے آپ نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہوگا کبھی گھر میں وہ نوبت آتی کہ ماں کو گھر سے نکالنا پڑتا, اللہ حفاظت فرمائے. وہ نوبت آتی ہے کہ ماں اور باپ کو گھر سے نکالنا پڑتا, اور کبھی یہ نوبت آتی کہ بیوی کو طلاق دینا پڑتا. اس سے کہ وہ کہتا میں تو تھک گیا, ارے بیوی کے بارے میں تھوڑا کچھ کہوں تو یہ ماں ناراض ہو جاتی, ارے ماں کے پاس جاؤں تو بیوی ناراض ہو جاتی. تو کبھی غصے میں یا تو ادھر کا غلط فیصلہ یا ادھر کا غلط فیصلہ. اور میرے پیارو آج میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر, اللہ کی قسم اس عمل پر آ جاؤ, اللہ گھر میں بھی سکون دے گا. ماں کے درجے میں ہوگی اور انشاءاللہ بیوی کے درجے میں ہوگی. بیوی کی خدمت کرے گا تو ماں راضی ہوگی, اور ماں کی خدمت کرے گا تو بیوی راضی ہوگی. ایک عمل کرنا پڑے گا اور برکت بھی ہوگی. ہاں گھر میں پیسہ 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 پیسہ. ہاں میرے دوستو, جس نبی کے تھوک میں برکت ہو سکتی ہے وہ نبی کے چہرے میں برکت نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو ایک الگ عمل بتاتا ہوں. اصل میں یہ سوال, ایک مرتبہ شام کا وقت ہے, حضرت علی پریشان نظر آ رہے. کون صحابی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نظر آ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی یہ پریشانی کس بات کی؟ سننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی چہرے سے پریشان نظر آتے ہو. ارے ہمارے نبی کے داماد ہیں. کون؟ حضرت علی. ہمارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ, ان کے نکاح میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت علی کے چہرے پر ٹینشن, ہمارے نبی نے پوچھا علی یہ ٹینشن کس بات کا؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول دو بات سے بہت پریشان ہوں. کبھی گھریلو معاملات, بھائی فیملی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہوتا, اور نمبر 2 یہ روپیے پیسے, درہم دینار, گھر میں کھانے پینے کا مسئلہ بڑا اڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی آج تجھے ایک عمل بتاتا ہوں, یہ کر لینا, اور صرف تو نہیں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت تک میرا کوئی بھی امتی یہ عمل کرے گا اللہ اس کے گھر میں بھی برکت دے گا, اس کے گھر میں بھی سکون دے گا. بھائی کرو گے, سب عمل کرو گے؟ میرا جی چاہتا ہے اسی پہ بند کر دو, عمل بعد میں کبھی بتاؤ. نہیں کرنے والے ہو تو بتاؤ نا, بیکار کیا کو بتاؤ بھائی. میں نے کون کون کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے, ہاتھ اوپر. مجھے یقین بھی تو ہونا چاہیے, ورنہ اتنا چلا کے میں بولوں آپ لوگ کچھ نہ کریں. بھائی سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس سے کہ اللہ کے رسول نے قسم کھائی, اور اللہ کے رسول نے علاج کن کو بتایا؟
اپنے داماد کو حضرت علی کو بتایا جن کے گھر میں آپ ہی کی بیٹی ہے کہ فیملی بھی خوش رہے اور گھر میں برکت بھی رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی عمل بتاؤں کہ بند کر دوں؟ نہیں زور سے بولو بتاؤں, بلند آواز سے کہو بتاؤں, پھر ایک بار کہو عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو آج سب سے بڑا پرابلم یا تو دکان کا یا گھر کا. ہر آدمی اسی میں پریشان ہے, یا تو دکان میں تعویذ لٹکا یا گھر میں تعویذ لٹکا. ارے دکان نہیں چلتی, منڈی کا زمانہ آئے گا اور کیا کہے گا او مولانا میرے پاس تو اتوار کو بہت آتے ہیں, لمبی لائن لگتی. فرید بھائی نے دیکھا ہے نا, یہ آئے نہیں ہے, یہ مت سمجھنا کہ آئے تو بیچارے ملنے کے لیے آئے تھے, ورنہ آپ سوچو کہ فرید بھائی بھی تعویذ لینے کے لیے آئے تھے. کیا وہ بیوی سے پریشان تو نہیں؟ لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں, او لائن لگی رہتی اور سب لوگ یہی پریشان. اور کیا کتنے تو ایسے عجیب عورتیں فرید بھائی, عجیب. میں تو عورتوں کو دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں. کبھی کبھی آئیں گے کہیں گے مولانا چیک کرو نا, اب ہم نے تعویذ دے دیا, چیک کیا, مولانا کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں بہن کچھ بھی نہیں, اللہ کا احسان ہے کچھ. کہا نا مولانا کو سمجھ میں نہیں آیا, میرے کو تو جادو ہو گیا. کہا جادو ہو گیا تجھے کیسے معلوم؟ کہہ رہے مولانا تم کو سمجھ نہیں پڑی, میں گھر میں سے نکلی تو میرے گھر کے باہر لیمو رکھا ہوا تھا, میرے گھر کے باہر مرچی رکھی ہوئی تھی. ارے میں نے کہا لیمو رکھا ہے شکر مان, شربت پی لے, گرمی کا موسم ہے. اور مرچی اسی نے رکھا ہوگا کہ شوہر کے لیے مرچی کی طرح تڑپتی ہوگی, تپتی رہتی ہوگی. تو کیا کہتی معلوم؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں 16-17 سال سے یہ کام کرتا, لیکن یہ بتانا کہ بھائی کس نے کیا, کس نے. ہم لوگوں کو پاپڑ بیلنے پڑتے, اور یہ عورت کیا بولے گی, مانا تم کو خبر نہیں پڑی, وہ جنبڑی ہے نا جنبڑی, اس نے میرے گھر کے باہر لیمو رکھا. اس کو پتا بھی چل گیا کہ کس نے جادو کیا. عجیب میرے پیاروں. آج میں ارے منڈی کا زمانہ, کسی کی دکان نہیں چلتی تو تیری بھی دکان نہیں چلتی, لیمو کی وجہ سے دکان نہیں چلے گی. اس لیے میں ایک سیدھی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اور اللہ کی قسم اس سے اچھا کوئی تعویذ نہیں ہوگا. ارے بولو اس سے اچھا کوئی تعویذ, کون سا تعویذ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نظر آ رہے ہیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا بات ہے, پریشان کیوں ہو؟ حضرت علی نے فرمایا میرے ماں باپ پر قربان, 2 چیزوں نے مجھے پریشان کیا. ایک تو یہ فیملی کے ساتھ رہنا, سماج کے ساتھ رہنا, اور نمبر دو پیسوں کی کمی, درہم دینار کی کمی, بھوک پر بھوک, فاقہ پر فاقہ. اللہ کے رسول برداشت نہیں ہوتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ایک عمل بتاتا ہوں, تم نہیں قیامت تک آنے والا میرا امتی کرتا رہے گا. اللہ گھر میں برکتیں بھی دیتا رہے گا, اور گھر میں میاں بیوی میں سکون اور محبت دے گا. بیوی کو بیوی کے درجے میں رکھے گا, اور ماں کو ماں کے درجے میں رکھے گا. ایک عمل کے لیے کون کون تیار؟ میں بار بار ہاتھ اٹھوا رہا ہوں, اس لیے کہ میری آخری چوٹی والی بات ہے. بھائی سب عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جب تو صبح کرے, اذا اصبحت, اے علی جب تو صبح کرے فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھا کر, اس 2 رکعت سنت کی برکت سے اللہ تجھے گھر میں وہ مقام عطا کرے گا, بیوی کو بیوی کے درجے میں رکھے گا, ماں کو ماں کے حق میں ادا کرے گا. فجر کی 2 رکعت سنت کہاں پڑھنا؟ اور دیکھو نبی کی سنت میں برکت. ارے بولو نبی کی سنت میں. وہ ایک صحابی آئے تھے نا, عجیب صحابی, آ کر کہا اللہ کے رسول میں قرضے میں ہوں. ہم یہاں بھی بہت سارے ہوں گے دیوے میں. ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول میں قرضے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کروں گا. کہا اللہ کے رسول دعا سے کیا ہوگا؟ میں اتنا قرضے میں ہوں کہ اگر خدا مجھے 10 مرتبہ مارے اور 10 مرتبہ زندہ کرے پھر بھی میرا قرضہ ادا نہیں ہوگا. اتنا قرضہ ہے, خدا 10 مرتبہ مارے 10 مرتبہ زندہ کرے پھر بھی میرا قرضہ ادا نہیں ہوگا. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, فرمایا قم, کھڑے ہو جا, کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, کھانے کے بعد ہاتھ دھو. وہ صحابی 40 دن کے بعد آئے اور فرمایا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ عمل میں نے کیا, غیب کی طاقت سے میرا قرضہ ادا ہو چکا ہے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, صرف تو نہیں, جو میری سنتوں پر عمل کرتا رہے گا اللہ اسے برکتیں دیتا رہے گا. تو فجر کی 2 رکعت سنت کہاں پڑھو گے؟ نہیں بلند آواز سے کہو کہاں پڑھو گے؟ اللہ گھر میں سکون عطا کرے گا, بیوی کو بیوی کا درجہ دینا دے گا, اور ماں کو ماں کا درجہ دینا دے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں ادا کر, بیوی کا حق بھی ادا کرے گا, ماں کا بھی حق ادا کرے گا, بچوں کو بھی دیندار بنائے گا. اور فجر کی 2 رکعت فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر. اللہ فرماتے میری عزت کی قسم وہ برکت تجھے عطا کروں گا کہ روزی تیرے قدم کو ڈھونڈے گی, تجھے روزی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا.
تجھے روزی ڈھونڈنا نہیں پڑے گی، روزی تیرے قدم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آئے گی، لیکن اس پر جم جا۔ فجر کی 2 رکعت سنت اور فجر کی 2 رکعت فرض۔ کون کون میرے بھائی ایمان سے تیار ہو تو ہاتھ اوپر کرے، باقی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اور میں تو چاہتا ہوں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں تو اندازہ یہ کہ 7 سال کے تو ہو ہی چکے ہوں گے فرید بھائی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دے۔ ابھی تو اگر باپ بیچارہ اٹھاوے نا اپنے بچے کو، اے بیٹا اٹھ جا اٹھ جا، تو بیوی کیا کہے گی؟ ابھی بچہ ہے سونے دو۔ وہ بیچارہ ڈر کے مارے چلا جائے گا۔ اگر اس کو بولے تو سو جا تو وہ بھائی بھی سو جائے گا۔ اس لیے میں میری ماں بہنوں سے بھی کہوں گا وہ بھی فجر کی نماز کا اہتمام کرے۔ ہمارے 7 سال کے بچوں کو بھی اٹھاؤ۔ ہاں دیکھو اٹھاؤ، پڑھے نہیں پڑھے اس کی مرضی۔ حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اٹھا کے پڑھاؤ، حدیث میں اتنا آیا اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا۔ بھائی کیا کرو؟ حکم دو، مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اسے اٹھاؤ، اے بیٹا نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، پڑھ لیا الحمدللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں تو لکھا اگر چھوٹا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، بھائی چھوٹا بچہ کھڑا ہوتا، ارے 4 سال کا 5 سال کا بچہ یا بچی اگر گھر میں کھڑی ہو جائے، کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے، اس کو کچھ نہیں معلوم کہ خدا کون رسول کون، وہ جب سجدے میں جاتا اللہ فرشتوں کو کہتا اے فرشتوں دیکھو وہ معصوم مجھے سجدہ کرتا، اور وہ اس لیے کرتا کہ اس کی ماں نے مجھے کیا، اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کی ماں کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ حدیث پر کون عمل کرے گا؟ میری ماں بہنوں سے میں کہوں گا کون عمل کرے گا؟ اس لیے میرے پیارو آج سے طے کرو، دیکھو ہم سب یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ، یہ نیت کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک ہم سب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، پھر میں آیت کریمہ پڑھوں ساتھ میں، کہو انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ ہم سب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اور فجر کی 2 رکعت سنت کہاں پڑھیں گے؟ اور فجر کی 2 رکعت فرض کہاں پڑھیں گے؟ ایسا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کیا فرماتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے، اللہ فرماتے میرے بندے نماز میں سستی نہ کرنا ورنہ آخری درجے کی جہنم میں تجھے اتار دوں گا۔ اور یہ آیت آپ کو بھی یاد ہوگی، یہ بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ اللہ فرماتے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ فرماتے بربادی ہے ویل کس کو کہتے ہیں؟ ایک حدیث پاک میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے اللہ تعالیٰ نے 7 جہنم بنائی۔ کتنی جہنم بنائی؟ 7۔ اس میں سب سے خطرناک جہنم جو ہے وہ ویل، اور باقی جہنم روزانہ 70,000 مرتبہ اس سے معافی مانگتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بے نمازی بندوں کو اس جہنم میں ڈالوں گا۔ اور وہ بھی بے نمازی کون سے؟ جو نماز پڑھتے تھے لیکن سستی کر کے پڑھتے تھے، تو جو سستی کر کے پڑھے وہ ویل میں، تو جو نمازی فجر کی نہ پڑھتا وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب تو نماز کا ارادہ پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ معلوم نہیں یہاں کڑی میں کتنی مسجد ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان، کتنی مسجد ہے؟ 13۔ اور کل فجر میں کہاں پر ہوں؟ مدینہ مسجد۔ تو میں چاہتا ہوں میرے بھائیو آپ سب آؤ گے وہاں پر انشاءاللہ؟ ارے بولو نہ آؤ گے نا انشاءاللہ؟ تو میرا بھی دل خوش ہو جائے کہ کل فجر کی نماز میں مدینہ مسجد میں جمع ہو جائے، اور ایسے مدینہ مسجد میں جمع ہو جاؤ کہ اللہ حقیقت میں مدینہ نصیب فرمائے۔ نام تو مدینہ اتنا پیارا، اللہ حقیقت میں وہ مدینہ ہم کو نصیب فرمائے۔ او میرے پیارو دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ مدینہ اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا، ارے مدینہ وہ زمین ہے جس کی قسم اللہ آسمانوں پر اٹھاتا، اور ہمارے نبی نے فرمایا جس کو مدینے میں موت نصیب ہو جائے قیامت میں سب سے پہلے میں اس کی سفارش کرنے والا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایسی پیاری مسجد بھی عطا فرمائے، ایسی پیاری زمین بھی عطا فرمائے۔ تو کل مدینہ مسجد میں بھائی سب جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی میں ہی اذان دوں گا، فرید بھائی اگر بولیں گے تو فجر میں نماز بھی میں ہی پڑھاؤں گا، اور نماز کے بعد ذکر بھی کریں گے، اور تھوڑی دیر بات بھی کریں گے، اور دعا بھی کریں گے۔ بھائی سب تیار ہو تو کل مدینہ اس لیے آپ کوئی نہیں کہنا کہ مولانا اذان دو، میں نے ابھی سے وعدہ کر لیا فجر کی اذان دوں گا۔ تو کیا تہجد بھی پڑھوانا ہے؟ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے۔
بھائی بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، مجھے نام یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور یہ جتنے علماء کرام بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کی جھانکی شانی کو قبول فرمائے۔ بھائی سب کہتے جاؤ آمین۔ اور اللہ نے جیسے ہم کو یہاں پر بٹھایا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی فرید بھائی کے 12:30 ہوئے، میرے تو کب کے 12 بج گئے۔ تو اب جو باقی ہے وہ صبح انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتا دوں، یہاں میں جب یہاں آیا کڑی میں، تو فرید بھائی نے آج بہت اچھے طریقے سے جھکڑا میرے کو، ایک گھر پہ لے گئے، کچھ کھلایا پلایا، اور بہت سے بھائیوں نے کہا، کوئی کہتا ادھر دعا کرو، کوئی کہتا ادھر دعا کرو، کوئی کہتا ادھر دعا کرو۔ میرے پیاروں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے اس وقت منع کرنا پڑتا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، آپ کو آج میں وہ وجہ بتا دوں۔ یہ صورت میں بھی میں نے وجہ بتائی، اس لیے بتاتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے بھائی فون پر کہتے ہیں کہ مولانا آپ کڑی آؤ تو میرے گھر پر آنا، کوئی کہتا احمد آباد آؤ تو میرے گھر پر آنا۔ اب میں فون پر اس کو کہتا ہوں کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں ایک آدمی کتنوں کی تمنا کو پورا کرے گا۔ اب ہوتا یہ کہ وہی آدمی جب دیکھتا ہے کہ میں نے فون پر کہا، مولانا نے منع کیا اور کڑی آئے اور فرید بھائی لے گئے، تو مولانا وہ گھر میں چلے گئے، ہوتا نا۔ تو یہ بہت بڑی بے انصافی کہ غریب بیچارہ فون کرتا ہے، مولانا کہتے میں بہت بزی ہوں، اور فرید بھائی لے کر آئے کہ یہ گھر میں چل، وہ گھر میں چل، یہ گھر میں چل، تو دعا کرنے کے لیے مولانا کھڑا ہو گیا، تو وہ غریب کا دل دکھتا کہ کیا میری غریبی کی وجہ سے مولانا میرے گھر پر نہ آئے، اور اس کی امیری کی وجہ سے مولانا گھر پر چلے گئے۔ یہ میرے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے جو میرے تجربے کے اعتبار سے بہت غلط ہوئے۔ اس لیے میں ایک یہی بات کہوں گا کہ بھائی جس کی جو دعوت دیتا میں انہیں کے گھر، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، جیسے اب احمد آباد میں مولانا حبیب صاحب دعوت دیتے تو مولانا حبیب صاحب طے کر لیتے، وہیں پر پہنچ جاتا۔ اب دوسروں کے گھر پر نہیں جاتے، اس لیے کہ کسی ایک کے گھر پر جاؤں گا تو وہ فون کرنے والا بھائی اس کا دل دکھے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تھوڑی دیر کے لیے آؤں اور کسی کے دل کے ساتھ اس طرح مذاق کروں، اس لیے میں آپ سب سے معذرت۔ لیکن ہاں، آج چونکہ صبح تک میں یہاں پر ہوں، اس لیے اتنا مجمع بیٹھا، میں سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ۔ اگر فرید بھائی تھک گئے ہو، آپ لوگ تھک گئے ہو، چلے جاؤ، میں بیٹھوں گا ادھر انشاءاللہ۔ آدھا گھنٹہ اور چلاؤں؟ ارے دعا کریں گے، ہاں، اور سونے کا بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ سب کی ملاقات کرتے کرتے گھنٹہ نکل جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج سب کی ملاقات کروں، اور میں پہلے سے ارادہ کر کے آیا کہ چاہے کتنا ہی بڑا مجمع ہوگا لیکن آج کڑی والوں کی ملاقات کروں گا، اس لیے کہ بہت کم ایسا ہوتا کہ کہیں پر رات گزارنا ہوتا، اس لیے کہ جیسے آپ کی بیوی ہے، میری بھی تو بیوی ہے نا، پرمیشن بہت کم ملتی ہے، لیکن آج اللہ کا احسان ہے تو میں سب سے ملاقات کروں گا، دعا بھی کریں گے، اور ابھی میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی اتنا جلدی تھوڑی اٹھیں گے، ذکر کریں گے، نعت پڑھیں گے، ارے بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ذکر کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بیان اگر چھوٹا ہے لیکن اس کا جو خلاصہ ہے اس پر اگر ہم عمل کریں، اس لیے کہ میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گا، جس نبی کا تھوک مبارک ہوگا کہ 4 آدمی کا کھانا 1600 آدمی کھائے، تو وہ نبی کا چہرہ مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے دوستوں، لمبے بیان سے کام نہیں، اتنی بات سمجھ کر کوئی چہرہ نبی کا بنا لے، اللہ کی قسم جنتی ہوگا۔ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چلو ایک بات بتا دو، ہمارے فرید بھائی کہہ رہے ہیں نا، تو ایک بات بتا دو، بہت پیاری بات ہے، ابھی میں نے سورت میں عید کے دن وہ بات کہی اور بہت پیاری بات ہے۔ سچ بتانا میرے کڑی کے بھائیو، ہم نے رمضان کے روزے رکھے؟ ارے بولو بولو، ہاں رکھے، بولو رکھے، ہاں بھوکے رہے نا، گرمی میں پیاسے بھی رہے، ہاں ہمارے گھر میں کھانا تھا، بھوک تھی، لیکن اللہ کے ڈر سے کوئی کھانے کی طرف نہیں گیا۔ ارے گھر میں فریج ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا بوتل پانی کا، جب فریج کو کھولتا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کا بوتل دیکھتا تو منہ میں پانی آتا، لیکن اللہ کی محبت میں پانی کے قریب تراویح پڑی کہ نہیں پڑی؟ ارے بولو پڑی کہ نہیں؟ اب دیکھو دیکھو، یہ بہت کام کی بات ہے بھائی، جاؤ مت، یہ بہت کام کی بات ہے۔ اب ایمان سے اپنے دل کو حاضر ناظر رکھ کر کہو کہ ہم نے جو 29 روزے رکھے، 29 ہوئے نا، ہم نے جو 29 روزے رکھے اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ او میرے کڑی کے بھائیوں، یہ جواب دے دو۔ 29 روزے رکھے، ارے میں اور آپ بھوکے رہے، پیاسے رہے، ارے تراویح پڑی، ارے ہم لوگوں کی عادت عشاء کی 4 رکعت پڑھتے، 2 رکعت سنت پڑھتے، 3 رکعت وتر پڑھتے، 11 مہینے ہم گھر میں چلے جاتے، لیکن رمضان کے مہینے میں 20 رکعت، اور وہ بھی لمبی لمبی ہم نے تراویح پڑھی، اور پورا دن بھوکا، پورا دن پیاسا، پورا دن بیوی سے دور، اللہ نے روزہ قبول کیا کہ نہیں کیا؟ دو جواب دو بھائی، ارے کوئی تو جواب دو۔ فرید بھائی نے کہا انشاءاللہ قبول کیا ہوگا۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اب سب کو معلوم ہو جائے گا کس کا روزہ قبول ہوا کس کا نہیں ہوا، اور میں کیا بتاؤں گا، میں نالائق آدمی، قرآن کہتا
قرآن میں سورہ بقرہ، بولو قرآن میں کون سی سورت؟ سورہ بقرہ، دوسرا پارا، چھٹا رکوع۔ قرآن میں سورہ بقرہ دوسرا پارا چھٹا رکوع، اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے، اگلے لوگوں پر بھی روزے فرض ہوئے۔ اتنی بات تو برابر ہے۔ اب دیکھنا لعلکم، بولو نا حافظ لوگ، بولو لعلکم۔ اس میں یہ دو جملے میں اللہ نے بتا دیا کہ تیرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ساتھ میں کہو لعلکم، اللہ فرماتے لعلکم تتقون۔ ہمارے علماء نے اتنا اچھا مطلب نکالا کہ دیکھو سننا، رمضان سے پہلے میں بھی گناہ کر رہا ہوں، آپ بھی گناہ کر رہے ہیں، گنو کتنے گناہ کر رہے ہیں بھائی؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے مانا کہ رمضان سے پہلے میں 12 گناہ کرتا، کتنے گناہ؟ 12۔ نماز بھی نہیں پڑھتا، داڑھی بھی نہیں رکھتا، ٹی وی بھی دیکھتا، پیجامہ بھی ٹخنوں کے نیچے، ہاں ادھر ادھر آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط، چلو مانا 12 گناہ کرتا رمضان سے پہلے۔ سننا بات، اب میں نے رمضان کا روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، تراویح پڑھی، میں ماں بہنوں بھی سنے، آپ بھی سنے، رمضان کے بعد بھائی بولو رمضان سے پہلے کتنے گناہ کرتا تھا؟ 12۔ رمضان کے بعد وہ یہ سوچے کہ اللہ رمضان سے پہلے میں یہ گناہ کرتا تھا، لیکن یہ میں نے روزہ رکھا، میں نے تراویح پڑھی، میں نے تہجد پڑھی، میں نے سحری کھائی، میں نے افطاری کھائی، میں بھوکا پیاسا، اے اللہ اب سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کوئی ایک گناہ کے بارے میں اللہ آج سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یعنی رمضان سے پہلے 12 کرتا تھا، اللہ اب ایک گناہ نہیں کروں گا، وہ باقی 11 ہوں گے۔ میرے دوستو اللہ کے ولیوں نے اور ہمارے نبی نے یہ بات بتائی کہ اگر اتنا فرق تیری زندگی میں آیا، اللہ کی قسم اللہ نے تیرے 29 روزے کو قبول کر لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ایک گناہ سے بچنے والا بن گیا، ایک گناہ سے، اللہ فرماتے تیرے روزے کو قبول کر لیا۔ اچھا ایک بات، اللہ نے روزہ قبول کر لیا، کیا ملے گا؟ ارے بولو نا، روزہ قبول ہو گیا کیا ملے گا؟ جنت، ثواب، نیکی؟ نہ، اللہ تعالیٰ فرماتے نماز پڑھ ثواب دوں گا، زکات دے جنت دوں گا، اللہ کہتے عمرہ کر، حج کر، تجھے ثواب دوں گا۔ لیکن جب روزے کا معاملہ آیا، اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے کہا بندے نے روزہ میرے واسطے رکھا، میں نے قبول کیا، جنت نہیں دوں گا، ثواب نہیں دوں گا، میں خود اس کا بن جاؤں گا۔ تو میرے پیارو، اگر 29 روزوں کو قبول کروانا ہو اور اللہ کو اپنا بنوانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ گناہ۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سب گناہ، کوئی ایک گناہ بھائی طے کر لے، رمضان سے پہلے داڑھی نہیں تھی، اب میرے چہرے پر داڑھی، ارے بولو نا، اب میرے چہرے پر داڑھی، ارے رمضان کے پہلے سگریٹ پیتا تھا، وہ بھی تو گناہ ہے، آج سے سگریٹ نہیں پیوں، رمضان میں سگریٹ بیڑی نہیں پیا، اب رمضان کے بعد بھی نہیں پیوں گا۔ ارے رمضان سے پہلے گٹکا کھاتا تھا، اب رمضان کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ ارے ہماری ماں بہن رمضان سے پہلے میرے سر پر دوپٹہ نہیں رہتا تھا، اب سے میرے سر پر دوپٹہ رہے گا۔ اگر ایک نیکی بڑھ جائے، ایک گناہ چھوٹ جائے، اللہ 29 روزے کو قبول کرے گا، اور روزہ قبول ہوگا، جنت دور کی بات، اللہ خود ہم کو مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر۔ اور یہ بار بار میں عورتوں کے لیے جو دوپٹہ بتا رہا ہوں اس پر بھی ایک واقعہ بتاؤں۔ آپ نے ہارون رشید کی بیوی کا نام سنا ہوگا، زبیدہ۔ کیا نام؟ زبیدہ۔ یہ زبیدہ وہ عورت ہے، اللہ کی وہ ولیہ ہے۔ سننا، یہ زبیدہ یہ وہ اللہ کی ولیہ ہے جنہوں نے بغداد سے لے کر مکہ تک پانی کی نہر بنوائی تھی۔ بغداد سے لے کر مکہ تک نہر بنوائی تھی، بغداد سے لے کے عربستان تک نہر بنوائی۔ کتنا خرچ ہوا ہوگا؟ لکھا ہے کہ زبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ سننا، زبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ کسی سہیلی نے خواب دیکھا تو کہا زبیدہ کیا معاملہ؟ تو کہا جنت میں گھوم رہی ہوں۔ زبیدہ نے کیا کہا؟ جنت میں؟ تو وہ خواب دیکھنے والی نے کہا کہ ہاں ہم کو معلوم تھا تو جنت میں جائے گی، اس لیے کہ تو نے بغداد سے لے کر اللہ کے رسول کے شہر تک، مکہ تک تو نے پانی کا انتظام کیا، تو اللہ تو تجھ کو جنت دے گا۔ زبیدہ نے کہا خاموش، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو جنت نہیں دی، بلکہ اس کے لیے تو بہت سوالات ہو گئے۔ تو کہا جنت کیوں ملی؟ سننا زبیدہ کا جواب سننا۔ وہ کسی نے دیکھا خواب میں، پوچھا زبیدہ جنت کیوں ملی؟ اگر نہر کی وجہ سے نہیں ملی تو جنت کیوں ملی؟ زبیدہ نے کہا میری عمر 17 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ شادی نہیں ہوئی تھی، میری عمر 17 سال کی تھی، اور میں جھولا جھول رہی تھی۔ بھائی مالدار گھرانے کی لڑکی تھی، کہتے میں جھولا جھول رہی تھی اور میرا دوپٹہ یوں ہٹا ہوا تھا، سر سے بال دکھ رہے تھے، میرا دوپٹہ سر سے ہٹا ہوا تھا۔ وہ زبیدہ کہتی میں 17 سال کی، گھر میں جھولا جھول رہی تھی، میرا دوپٹہ ہٹا ہوا، میرے بال دکھ رہے تھے، اور ظہر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ
اللہ फरमाती जोहर की अजान हुई, मैंने जल्दी से दुपट्टा आगे किया और बालों को छुपाया। अल्लाह ने मुझे कब्र में कहा, मेरे नाम से तू शर्मा गई थी और दुपट्टा आगे बढ़ा दिया, आज तुझे आजाब देते हुए मुझको भी शर्म आती है, आज तुझको आजाब देते हुए मुझको भी। मैं मेरी माँ बहनों से कहूंगा, हमारे दुपट्टों का क्या आलम, अजान हो रही है, मौलाना जा रहे हैं, नमाज हो रही, लेकिन हमारे दुपट्टों का कोई ठिकाना। इसलिए देखो, मगफिरत इस पर भी हो सकती है। अरे मगफिरत के लिए तो बहाना चाहिए। अरे बोलो मगफिरत के लिए। आपने हजरत उमर का नाम सुना कि नहीं सुना? अरे बोलो हजरत उमर का नाम सुना कि नहीं सुना? हजरत उमर वो उमर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो कौन नबी होते? लेकिन हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला? अरे बोलो हमारा अकीदा, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला? लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल हो गया और दफन कहां हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर और हजरत, इतनी मुबारक जगह पर दफन हुए। लेकिन सुनना, इंतकाल हो गया, हजरत उस्मान ने ख्वाब में देखा, कहा उमर अल्लाह ने कब्र में कोई सवाल जवाब। हजरत उमर ने यूं सर पकड़ा ख्वाब में और कहा सवाल जवाब। अरे उमर तो फंस जाता। हजरत उमर ख्वाब में कह रहे उस्मान, उमर फंस जाता। एक नेकी काम आ गई, अल्लाह ने कब्र के आजाब को टला दिया और जन्नत का फैसला किया। हजरत उस्मान ने पूछा कौन सी नेकी? हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने रोजे रखे, मैंने ताज्जुद पढ़ी। हजरत उमर ने कहा मैं जंगल में जा रहा था, एक चिड़िया को मैंने प्यासा देखा, प्यास के मारे तड़प रही थी, मैंने 2-4 कतरे पानी के उसके मुंह में डाले। अल्लाह ने फरमाया उमर तेरी उस नेकी की वजह से मैंने तुझे बख्श दिया, वरना सवाल करने पर आता तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता। मेरे प्यारो, काश के हम भी इस तरीके की नेकियों को ढूंढते रहे, न जाने किसी कौन सी नेकी कबूल हो जाएगी। तो इसलिए मेरे प्यारों चलो दुआ करेंगे। और इस तरह देखो अभी टाइम है ना, मैंने कहा ना टाइम है, हम लोग आपस में जिक्र भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, सुबह भी जमा होंगे इंशाअल्लाह। अरे मालूम नहीं किसका आंसू अल्लाह को पसंद आए और उसके सदके अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। इसलिए मुझे मालूम है ये बयान रखना कोई आसान काम नहीं, कितने दिनों से इसकी तैयारी, कितना इंतजाम और कितनी तकलीफें और कितना डांटना और कितना ये करना, ये इतने बड़े बड़े फोकस लगाना, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन अल्लाह की कसम ये इतने सारे जमा है, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता किसी एक का गर्म आंसू निकलेगा और अल्लाह उसी की वजह से सबकी मगफिरत कर देगा। मेरे दोस्तों एक बात सुनो, एक बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? इमाम शाफी। अरबी किताबों में उनका नाम मिलता है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में लिखा कि उनकी एक बांदी थी, बांदी यानी उस जमाने में जो लौंडी होती थी, तो लौंडी का इंतकाल हो गया। हजरत इमाम शाफी ने कुछ दिन के बाद ख्वाब में देखा, सुनना ख्वाब में देखा, तो लौंडी को पूछा क्या हाल है? कहा मगफिरत हो गई। इमाम शाफी ने कहा तू कौन सा अमल करती थी, तेरी मगफिरत हो गई? कहा मेरी वजह से थोड़ी हुई, आपकी वजह से हो गई, आपकी वजह से तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं तो जिंदा हूं, मेरी वजह से तेरी मगफिरत हो गई। सुनना, वो काम करने वाली लौंडी क्या कहती, ए इमाम शाफी तहज्जुद का वक्त था, आप रो रहे थे, तहज्जुद का वक्त था, आप रो रहे थे, आपके आंसू जमीन पर गिरे थे, आप तो उठ के चले गए, वो आंसू जो जमीन पर गिरे थे मैंने उसको लिया, अपने गालों पर मल लिया। अल्लाह ने मुझे कहा कब्र में, वो जो तूने मेरे डर से निकले हुए आंसू तेरे गाल पर मले थे, आज उसके सदके में मैंने अज़ाब को दूर कर दिया है। तो कोई, मेरे दोस्तों, कोई रोए उसके आंसू से मगफिरत हो जाए तो रोने वाले की मगफिरत कितनी ऊंचे दर्जे की होगी भाई, होगी कि नहीं होगी? तो चलो हम सब मिलकर रोएंगे भाई, रोएंगे इंशाअल्लाह। और हदीस पाक में तो क्या लिखा, अल्लाह को राजी करो। आप लोग थक गए शायद, अब जब मैं बोलने पर आया तो सुनो ना भाई, हदीस पाक में क्या लिखा अल्लाह को? एक साहबी ने पूछा अल्लाह कैसे राजी होगा? हमारे नबी ने फरमाया इब्कू, रो, अरे अल्लाह के सामने रो, आंसू का कतरा निकलेगा, अल्लाह कहेगा जा मेरे बंदे मैंने माफ किया। वो साहबी भी कैसे? कहा मुझको रोना नहीं आता, मुझको रोना, आप कहते रो अल्लाह को राजी करो, रोना आता ही नहीं। हमारे नबी ने क्या फरमाया, रोना नहीं आता कोई बात नहीं, रोने की सूरत बना ले। अरे क्या कर ले, रोने की सूरत बना ले। तो साहबी ने क्या कहा, वो भी मुश्किल लगता है, अरे रोने की सूरत बनाना, ऐसे ही एक्टिंग करना, ये भी मुश्किल मालूम होता। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा ले, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा ले। अल्लाह क्या फरमाता, अल्लाह फरिश्तों को कहता है ए फरिश्तों देख मेरा बंदा मुझे देखकर मुस्कुराता, क्यों मुस्कुराता? वो जानता है कि मैं माफ करूंगा। ए फरिश्तों गवाह रहो मैंने इसको माफ कर दिया। अरे वो खुदा कितना प्यारा, रो तो माफ, रोने की सूरत बना तो माफ, अरे आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा ले तो माफ। ऐसा खुदा कहां मिलेगा? वरना दुकान का अगर सेठ गुस्से हो जावे तो रोएगा तो बहुत खुश, उसके पांव पकड़ेगा तो बहुत खुश,
لیکن اگر ہنسے گا تو کہے گا اچھا غلطی کرتا اور اوپر سے سینہ زوری کرتا، ایک تماچا مارے گا. اللہ کہتا نہ میرا بندہ، تو روئے گا تو معاف، رونے کی صورت بنائے گا تو معاف، اور پیار سے دیکھ کے ہنس لے، اس پر بھی میں تجھے معاف کر دوں گا. چلو میرے پیارے دوستو، اب سب معافی مانگیں گے انشاءاللہ. ارے بولو معافی مانگیں گے انشاءاللہ. دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید، ارے بولو اللہ کی رحمت سے نا امید. حدیث میں لکھا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، سنو حدیث پاک میں لکھا ایک بندہ گناہ کرتا، پھر کہتا اللہ معاف کر دے. اللہ کہتا جا. ارے بولو نا، اللہ کہتا جا. میں نے پھر وہی گناہ کرتا، پھر آتا اللہ معاف کر دے. اللہ کہتا جا، میں نے معاف کر دیا. ارے تیسری مرتبہ وہی گناہ کرتا، پھر کہتا اللہ معاف کر دے. اللہ کہتا جا، میں نے معاف کر دیا. چوتھی مرتبہ وہی گناہ کرتا تو یہ معافی مانگنے آتا نہیں، اس سے پہلے شیطان اللہ کے پاس. بھائی شیطان کو اللہ نے طاقت دی، شیطان اللہ کے پاس، اور اللہ کو جا کر کہتا اللہ اس کو معاف نہیں کرنا، یہ 3 مرتبہ وہی گناہ کیا، پھر معاف، پھر گناہ، پھر معاف. اللہ یہ چوتھی مرتبہ کیا معاف نہیں کرنا؟ یہ کہہ کر شیطان تو چلا جاتا، لیکن یہ بندہ بیچارہ شرماتا پھر آتا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کیا فرماتے، اے میرا بندہ، شیطان آیا تھا اور وہ کہتا تھا معاف نہیں کرنا، لیکن تجھے میری رحمت کا پتہ نہیں، اب تو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. میرے پیارو، ایسا خدا ہو پھر بھی ہم مایوس ہو تو ہم سے بڑھ کر کوئی نادان نہیں ہوگا. اس لیے بھائی پرچی کس بات کی تھی مجھے؟